السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو سیاسی قائدین کے بارے میں جو اس وقت ملک میں سیاسی انتشار اور سیاسی حالات کی وجہ سے ایک قید و بند کی صحبتوں میں اور دوسرا ایک عرصہ دراز سے جلا وطنی کاٹ رہے ہیں، جناب الطاف حسین صاحب، اور قید و بند میں جیسے کہ آپ کے علم میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب۔ آج میرا ان سے یہ سوال، ان دونوں سیاسی قائدین سے یہ سوال ہے کہ آپ کے گرد و نواح جتنے بھی آپ کے پارٹی کے افراد تھے اور عہدیداران تھے، انہوں نے آپ دونوں کے دلوں میں نفرتیں بھر دیں۔ جیسے کہ وہ وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کی مختلف دیواروں پر ایم کیو ایم کے افراد نے لکھا عمران خان کتا، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ لندن گئے اور الطاف حسین کے خلاف کیس فائل کیا۔ یہ سب عمران خان کے گرد و نواح کے لوگوں نے الطاف حسین کے خلاف دل میں آگ لگائی عمران خان کے، اور الطاف حسین صاحب کے لوگ جو عرصہ دراز سے الطاف حسین صاحب سے جھوٹ بولتے رہے، اور انہوں نے عمران خان کے خلاف الطاف حسین صاحب کے دل میں آگ لگائی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف کراچی کے اندر اپنی سیاسی طاقت قائم کرنا۔ پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ کراچی کے اندر پی ٹی آئی کی مقبولیت ہو، اور الطاف حسین صاحب کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی میں جگہ لے۔ لیکن اب آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں کے سیاسی ایم اور سیاسی گول ایک ہی تھے۔ وہ ملک میں انصاف اور غریب طبقے کو اوپر لے کے آنا چاہتے تھے، جیسے کہ الطاف حسین صاحب نے کیا بھی، غریب سے غریب لوگوں کو ایم این اے اور ایم پی اے کے ٹکٹس دیے۔ لیکن ہوا کیا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ وہی ہوا کہ سندھ اسمبلی کے اندر انہی کے لوگوں نے انہی کے خلاف ایک قرارداد پیش کی، اور جو منظور کی گئی کہ الطاف حسین صاحب غدار ہیں، اور پھر جنم لیا ایم کیو ایم پاکستان بنی۔ اور ایم کیو ایم پاکستان بننے سے ہوا کیا؟ کیا آج کراچی کے لوگوں کے دلوں میں الطاف حسین صاحب کے خلاف محبت ہے یا نفرت؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں جو یہ اس ویلاگ کو سن رہے ہیں، اور یقیناً کمنٹس میں بتائیں گے۔ کیا کراچی کے اندر جو یا سندھ کے اندر جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا؟ آپ علی زیدی صاحب کو دیکھ سکتے ہیں، پرانے سے پرانے کارکن جنہوں نے پی ٹی آئی کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن آج وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ عمران خان کے ساتھ صرف وہ پکے لوگ ہیں جو حق پہ قائم رہے اور ابھی بھی قائم ہیں۔ وہ حق کیا؟ وہ حق وہی ہے جو ایک عام آدمی کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں۔ انہوں نے کون سے اپنے محل بنا لینے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی تک موجود ہیں؟ وہ بھی تقریباً غریب اور پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک عام آدمی چاہتا کیا ہے؟ دو روٹی اور گزر بسر، اپنی فیملی کی کفالت۔ اس نے کون سا حکومت کر لینی ہے؟ اس نے کون سے یہاں پہ نوکریاں مل جانی ہیں؟ لیکن عمران خان کی پارٹی کا بھی ایم وہی تھا جو الطاف حسین کا تھا۔ اب میں الطاف حسین صاحب سے اور عمران خان صاحب سے صرف یہی سوال کرتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو اب یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں جو آگ لگی تھی اس کے لگانے کی کیا وجہ تھی؟ آج ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیا جائے کہ الطاف حسین صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی تو کراچی وہ پلیٹ فارم تھا جہاں سے پورے پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ سیاسی وابستگیاں یہاں پہ طے کی جاتی تھیں، اور یہیں سے پورے ملک کے اندر سیاسی ترقی اور سیاسی سرگرمیوں کا پتہ چلتا تھا۔ جیسے کہ انتخابات آتے تھے تو ہر ٹی وی چینلز پر کراچی کی کارنر میٹنگز دکھائی جاتی تھیں، کراچی کے جلسے دکھائے جاتے تھے، وہ ریلیاں نکلتی تھیں۔ اگر یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے، یہ دونوں سیاسی پارٹیوں میں ہم آہنگی ہوتی، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کچھ عرصے پہلے ایک پی ڈی ایم تھی، اس میں 15 جماعتیں تھیں اور سب میں زبردستی کی سیاسی ہم آہنگیاں تھیں۔ اگر ایسی ہی ان دو پارٹیوں میں ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا۔ اگر یہ جو ہے ریلی نکالتے اپنے حق کے لیے تو کتنی بہترین عوام کی یہ پذیرائی ہوتی۔ لیکن کاش
دونوں سیاسی رہنماؤں کے وہ لوگ جن کو انہوں نے خود نومینیٹ کیا تھا وہ اپنے سیاسی لیڈر کے ساتھ متحد ہوتے، اس کے قواعد اور ضوابط اور ان کی رہنمائی کے ساتھ چلتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ کاش ایسا ہو جاتا۔ ہم بھی ایک شہری ہیں، ایک شہر کے رہنے والے ہیں، اس پاکستان کے شہری ہیں، یہ پاکستان ہماری شناخت ہے، یہ پاکستان کے تمام ادارے ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں۔ اس پاکستان کے تمام اداروں میں چھوٹے سے چھوٹے رینک کا شخص اور بڑے سے بڑے رینک کا شخص بھی دل کے اندر کے کسی کونے میں کہیں نہ کہیں پاکستان کی محبت تو رکھتا ہی رکھتا ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ محبت سے زیادہ ہوس پائی جاتی ہے دل کے اندر، اور وہ ہوس پیسے کی، اختیارات کی ہے۔ لیکن ایک نہ ایک دن وقت بھی ختم ہو جائے گا، زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور اختیارات بھی ختم ہو جائیں گے، پھر انسان کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں اس ویلاگ کو ختم کروں گا کہ کاش آج بھی الطاف حسین صاحب اور عمران خان صاحب اس بات کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو یقیناً اس کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ بہت شکریہ۔